بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ جب تک آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں نا، آپ کی زندگی کے اندر یہ دو کام کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بحیثیت مسلمان ایسی باتوں پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، یقین بھی محبت والا یقین، اور دل سے جو یقین کرنا ہوتا ہے نا، جو پختگی ہوتی ہے یقین کی، وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ واقعتاً جب آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں نا، جب زندگی کے اندر درود پاک کا ذکر شامل ہو گیا تو پھر پریشانی تو ہے ہی کوئی نہیں نا، پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ بات اپنے ایکسپیرینس بیس پہ کر رہی ہوں کہ جب آپ درود پاک کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جب درود شریف آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اتنا سکون ملتا ہے، اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو سکون کا سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں نا، آپ سکون کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ بیرونی طور پر جو بھی معاملات ہوں نا، ان سے فرق پڑتا ہی نہیں ہے اہل درود کو۔ جو لوگ درود پاک سے محبت کرتے ہیں نا، ایسے شخص کو پھر پریشانی کوئی نہیں ہے، بظاہر حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں خود ہوتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو خود کو تجربہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے نا، تو پھر آپ بھی ایسے ہی دوسرے لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس بیس پہ بتا رہے ہوں گے کہ جی واقعتاً ایسا ہوتا ہے، آپ بھی درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو آج جو دو کام میں نے کہا نا کہ کبھی نہیں ہوں گے اہل درود کی زندگی میں، وہ ذرا غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالی کبھی ہوں گے بھی نہیں۔ یہ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں اس بات کو کرنے کے لیے نا سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خراب ہے وہ جو درود شریف پڑھنا بھول جائے، یعنی کون؟ وہ شخص۔ جب تک آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، آپ خراب نہیں ہو سکتے، یہ میری طرف سے فیصلہ ہے۔ یہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ خراب اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی زندگی میں درود پاک شامل ہے۔ جب تک آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں نا، آپ خراب نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، آپ خراب نہیں ہو سکتے، اور جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ خراب ہو گیا۔ اب یہاں پر خراب ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہاں پر کیا مراد ہے ان کی کہ وہ انسان خراب نہیں ہو سکتا؟ خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سیدھے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتا رہے گا۔ جب تک درود شریف آپ کی زندگی کے اندر ہے، آپ راہ ہدایت پر ہیں، آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور خراب ہونے سے مراد یہی ہے کہ گمراہ نہیں ہو سکتے پھر انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بھی آپ کو ہدایت دینے لگتا ہے، کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، بن مانگے نہیں ملتی۔ اور کوشش کیا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت والے رستے پر چلائے، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ رب العزت ہی انسان کو دے سکتا ہے، انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ بات ایک کام جو پہلا سرکار واصف کا جو جملہ انہوں نے کہا کہ انسان جب تک آپ لوگ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ خراب نہیں ہو سکتے، اور خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ راہ ہدایت پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ ہدایت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آج کل کے جو ہمارا دور ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ہدایت تو بہت ضروری ہے نا ہمارے لیے۔ جس طرح کا گمراہی کا دور آج کل کا چل رہا ہے، اس میں تو ہدایت پانا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ تو پھر جو درود شریف پڑھتا جا رہا ہے،
وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ تعالی راہ ہدایت پر چلتا رہے گا۔ یہ ایک کام کبھی نہیں ہوگا اس کی زندگی میں کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی راہ ہدایت سے کبھی ہٹے گا نہیں۔ جو لوگ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کام ذرا سنیے گا، یہ بھی کبھی نہیں ہوگا آپ کو، بڑی خوبصورت بات ہے یہ بھی، اور جو لوگ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں یہ کام بھی کبھی نہیں ہوگا۔ وہ کام ذرا سنیے گا، وہ کون سا ہے کہ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ بھی پکی خبر ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ اس انسان کے دل میں کبھی آگ کا خیال بھی نہیں آ سکتا، اس کے دل میں آگ نہیں پیدا ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب آگ سے مراد یہ ہے کہ انسان کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا، منفی سوچوں سے ہمیشہ وہ انسان بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ کبھی بھی ایسا خیال اس کے دل میں آئے گا ہی نہیں جو اسے معاشرے کے اندر بھی خراب کرے، اس دنیا کے اندر بھی خراب کرے اور آخرت میں بھی خراب کرے، یعنی آگ کا سوال اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور آگ ہی ہے جو انسان کے دل میں اگر آ جائے نا تو انسان اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو غصہ ہے، اور غصہ ہی انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور غصہ آگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام آپ کے دل میں کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کے دل میں آگ کا سوال یا تصور یا خیال آ جائے۔ جو لوگ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں نا ان کے دلوں میں آگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا، منفی سوچ ان کی کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، غلط رستے پر نہیں چلیں گے، غلط بات نہیں کریں گے، کسی کا نقصان نہیں سوچیں گے اور نہ ہی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دل کا خیال ہوتی ہیں نا، جو ذہن سے دل تک اور دل سے پھر ذہن تک اور پھر عمل میں وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا دل ٹھنڈا رہے گا، ان کے دل میں نور اترے گا، انشاءاللہ تعالی آگ کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دو پکی خبریں ہیں کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں تو یہ دو کام ان کی زندگی میں کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔